گزرے وقتوں کی بات ہے، کسی علاقے میں عبدالرحمن نامی ایک امیر آدمی رہا کرتا تھا۔ امان اور سبحان اس کے دو ہی بیٹے تھے۔ اس نے اپنی زندگی میں خوب محنت کی تھی، باپ دادا کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو نہ صرف سنبھالا بلکہ اس میں اضافہ کیا اور نیک نامی بھی پائی۔ اپنے اچھے رویے کے باعث اپنے پرائے سبھی اس کی عزت کرتے تھے، لیکن عبدالرحمن کی زندگی مختصر تھی۔ اسے اتنی مہلت نہ مل سکی کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنے دولت دونوں بیٹوں میں تقسیم کر دیتا۔ یوں بھی باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کے وارث امان اور سبحان ہی تھے۔ ماں کے بعد دونوں بھائی باپ کے سایہ سے بھی محروم ہو چکے تھے۔ اس موقع پر امان نے چھوٹے بھائی سبحان کی خوب دلجوئی کی۔ باپ کی جائیداد کے غم نے دونوں کو افسردہ کر رکھا تھا۔ آخر کب تک وہ اس غم کو سینے سے لگائے رکھتے؟ ایک نہ ایک دن تو دنیا داری سنبھالنے کے لیے میدان عمل میں آنا ہی تھا۔ ایک دن سبحان نے تجارت کے غرض سے دور دراز علاقے کا سفر کا ارادہ کیا اور امان کے سامنے اپنی دلی کیفیت کا ذکر کیا تو اس نے کہا، تمہاری جائیداد مجھے گوارا تو نہیں، لیکن تمہارے اچھے مستقبل کی خاطر میں برداشت کر لوں گا، اللہ تمہیں سرخرو کرے۔ امان نے ذرا توقف کے بعد پھر کہا، میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر جائیداد کا حساب کتاب کر لیا جائے تو اچھا ہے۔ سبحان خاموشی سے بھائی کی بات سن رہا تھا۔ بھائی جان، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ابا جان کے پاس جو کچھ بھی تھا اب ہمارا ہی تو ہے، پھر حساب کتاب کیا ضروری ہے؟ ہر چیز تمہارے علم میں آ جائے تو بہتر ہے، امان نے کہا۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے سب کچھ ویسا نہیں ہے میرے بھائی، امان کے لہجے میں افسردگی تھی۔ اس نے مزید کہا، ابا جان بہت مقروض تھے، شاید انہی فکروں نے انہیں وقت سے پہلے ہم سے چھین لیا۔ ابا جان مقروض تھے؟ سبحان ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یکدم بول اٹھا۔ ان کے جانے کے بعد جب معلومات میرے ہاتھ میں آئے، ان سے پتہ چلا تو میں بھی تمہاری طرح حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ امان آہستہ سے بولا، نہر کے کنارے والا باغ بھی قرض میں ہے لیکن بھائی، ابا جان کو قرض کی کیا ضرورت تھی؟ سبحان نے بے چین ہو گیا۔ سبحان، میں نے تمہیں بتایا تو ہے، میں معلومات دیکھ رہا ہوں۔ ویسے تم فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا بھائی جان۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ ان حالات میں آپ کو تنہا چھوڑ کر نہ جاؤں، آپ اکیلے پریشان ہوں گے۔ سبحان نے سوچتے ہوئے کہا، ارے نہیں سبحان، تم تو فکر مند ہو گئے، اس لیے میں تمہیں یہ سب کچھ نہیں بتانا چاہ رہا تھا۔ امان جلدی سے بولا، تم ضرور جاؤ اور ابا جی کا ہنر آزماؤ جو انہوں نے تجارت سے حاصل کیا تھا، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں ہوں نا، امان نے پیار سے کہا۔ اس طرح کچھ تجارتی سامان لے کر سبحان ایک لمبے سفر پر روانہ ہو گیا۔ 1 سال بعد اس کی واپسی ہوئی۔ وہ بہت خوش تھا۔ بہت سے تجربات اور نئے مشاہدات اس کے ساتھ تھے۔ اس نے اپنے سفر کے دوران کئی اہم سبق سیکھے اور تجارت میں کامیاب رہا۔ اس دفعہ وہ تھوڑے دن کے لیے گھر آیا تھا۔ ایک بار پھر وہ تازہ دم ہو کر نئے سفر کے لیے تیار تھا۔ سبحان، تم پھر سے سفر پر جا رہے ہو، مجھے تمہاری کمی بہت محسوس ہوتی ہے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، امان نے ٹھہر کر کہا، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا۔ سبحان نے بھائی کی طرف دیکھا، امان کے لہجے میں ہچکچاہٹ سی محسوس کی۔ جی بھائی، اسی لیے تو میں مطمئن ہوں، آپ ہیں نا؟ سبحان، میں سوچ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی حویلی بنائی جائے، محل نما حویلی، جس میں ہم دونوں بھائی خوش و خرم رہیں گے، ابا جان کی کھوئی ہوئی عزت دوبارہ پا لیں گے۔ تمہارے علم میں تو ہے ہی کہ ابا جان جائیداد قرض میں چھوڑ گئے ہیں۔ بس بھائی جان، ان باتوں سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ سبحان تڑپ کر بولا، ارے پگلے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے، میں جو ہوں۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ ایک شاندار سی حویلی بنائی جائے، لیکن اس کے لیے مجھے کچھ سرمایہ کی ضرورت ہے۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی کا ہے بھائی جان۔ سبحان نے خوشدلی سے کہا، 4 لاکھ درہم اس تجارت کی برکت سے مجھے حاصل ہوئی ہے، بہت ہے میرے بھائی۔ امان نے جلدی سے بولا، اس بار جب تم لوٹو گے تو ایک شاندار محل میں تمہارا قیام ہوگا، پھر میں تمہاری تمام رقم بھی لوٹا دوں گا۔ رقم کی بات چھوڑیں بھائی جان،
बस मेरी एक दरख्वास्त है। सुभान ये कहकर खामोश हो गया। कहो सुभान, रुक क्यों गया? आमान ने बेचैनी से बोला। आप इस महल के 4 ईंटें मुझे दे दीजिए। हर एक ईंट लाख दिरहम की होगी। सुभान की बात सुनकर आमान दिल खोल कर हंसता रहा। सुभान खामोशी से उसे तकने लगा। ठीक है, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, मैं लिख कर देने को भी तैयार हूँ। एक ईंट 1 लाख दिरहम की तुम्हारी हुई। महल का संग बुनियाद रख दिया गया। सुभान ने अपने हाथों से वह ईंटें बुनियाद में रखी और सफ़र पर रवाना हो गया। आमान ने खुशी खुशी उसे अलविदा कहा। इस बार सुभान की वापसी 2 साल बाद हुई थी। इस अरसे में हवेली बनकर तैयार हो चुकी थी। आमान ने शादी भी कर ली थी। सुभान का क़याम हवेली में था। उसने भाई आमान के रवैये में तब्दीली सी महसूस की। खुद सुभान की हालत भी पहले जैसी न थी। इस बात को आमान ने फ़ौरन ही महसूस कर लिया। अब वह कुछ बेजार सा था। लेकिन एक दिन सुभान ने आमान से कहा, भाई अब फिर मुझे सफ़र पर रवाना हो जाना चाहिए। जैसा कि आपको अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि इस बार तिजारत में मुझे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी रकम मुझे लौटा दें। कौन सी रकम? तुम्हें इल्म तो है अब्बा जान सब कुछ कर्ज में दे गए थे। आमान ने बोला, भाईजान आप कब तक झूठ से काम लेते रहेंगे? हर बात मेरे इल्म में है। अब्बा जान का एक ढेला भी कर्ज में नहीं था, बल्कि सुभान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। सिर्फ और सिर्फ मुझे जायदाद से बेदखल करने के लिए आपने इतना बड़ा ढोंग रचाया। सुभान ने गहरी सांस ली, जबकि आमान उसे गुस्से से देख रहा था। उस वक्त मैं उन 4 लाख दिरहम की बात कर रहा हूँ जो आपने उस शानदार महल की तामीर में खर्च किए हैं। कौन से 4 लाख दिरहम? आमान ने बोला, तुम भूल रहे हो 4 लाख दिरहम के बदले तुमने 4 ईंटें खरीद ली थी मेरे बेवकूफ़ भाई। वह तहरीर मेरे पास आज भी महफूज है जो तुमने लिख कर दी थी। आप इतने अमानतदार हैं कि आपने एक बेज़र सी तहरीर संभाल कर रखी है। सुभान तंज से बोला, ठीक है, फिर मैं उन 4 ईंटों का हकदार ज़रूर हूँ जो मैंने इस महल की तामीर के वक्त बुनियाद में नस्ब की थी। 4 बुनियादें मेरे हैं। मैंने मिस्त्री से कहकर 4 ईंटों में चांदी का एक एक सिक्का रखवा दिया था। अब चांदी वाली ईंटें हवेली की बुनियाद में कहाँ कहाँ है, एक एक ईंट उखाड़ कर देखनी होगी। खुदा का शुक्र है मेरे हालात पहले से भी बेहतर हैं, लेकिन ख़यानत करने वाले को ढील देना नादानी और अपना हक छोड़ देना भी अक्लमंदी नहीं। सुभान की बात सुनकर आमान चकरा कर रह गया। छोटे भाई को नादान समझकर उसने पहले बाप की जायदाद पर कब्जा किया, फिर मेहनत से कमाई हुई रकम हथियाई। इससे अंदाज़ा नहीं था कि सुभान इस तरह उसे अपने दाव में फंसा लेगा। वो अपना सर पकड़ कर रह गया।